جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق پڑھیں گے قواعد اور گرامر کے حوالے سے۔ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں ضمیریں جو ہے وہ منفصل جو اکیلی بھی آتی ہیں، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن۔ ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو میں ہم ایک مرد یا عورت۔ یہ ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم ضمیر متصل کی طرف جاتے ہیں۔ متصل ہو، ہم، انتا، انتم، انا، انا، انتا، ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، یہ کسی نہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آتی ہے، جیسے ربہ، ربہم، ربک، ربکم، ربی، ربنا۔ اب کلمے کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ اسم کسی کا نام یا صفت، نام جیسے کتاب مکۃ، یا صفت مسلم مؤمن، یہ اسم ہوگا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو ان اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے۔ اب ان حرف میں سے ہے حروف جر۔ حروف جر کون کون سے ہیں؟ لام، من، عن، مع، یہ 4 حروف جر آج ہم پڑھیں گے۔ حروف جر کیا مطلب ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، عن کا مطلب ہوتا ہے بارے میں، مع اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اب یہ چاروں حروف جو ہے ان ضمیروں کے ساتھ متصل ہو کر مل کر کے آئیں گے۔ مثلا لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، منہ، منہم، من کا، منکم، منی، منا، اور معہا۔ یہ 4 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 4960 بار قرآن کریم میں آئے۔ لیے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دین میرا دین۔ تو لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو جائے اس سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اب اس سے آگے گردان پڑھیں۔ معہو، معہم، معکا، معکم، معی، معنا، معہا۔ تو مع کا مطلب ہوا ساتھ۔ اب ان کی مثالیں، چاروں حروف جو ہم نے آج پڑھے، لام، من، عن، مع، ان کی مثالیں قرآن کریم سے۔ لام کی مثال، لام کا مطلب آپ کو بتایا تھا کے لیے کے بارے میں آتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی اور میرے لیے دین میرا دین ہے۔ تو لام کے لیے کے معنی میں، من یہ سے کے معنی میں تھا۔ اس کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ من ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اور عن اس کی مثال رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہ
عن النعیم مع ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ سارے حروف آگے آپ ان ضمیر منفصلہ کے ساتھ مل کر کے لگائیں گے اور پڑھیں گے۔ مثلا لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا۔ جی من سے کون بنا کے پڑھیں گے؟ من سے۔ جی شرکاء میں سے کوئی من سے گردان پڑھیں گے؟ عبد القدوس صاحب پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ، منہم، منک، منہم، منی، منا، منہا۔ جی بہت اچھے، عن سے بھی پڑھ لیں۔ عنہ، عنہم، عنک، عنکم، عنی، عنا، ہا۔ اب مع سے بھی پڑھ لیجئے۔ معو، معہم، معک، معکم، معکی، معنا، معکی، سوری، معی، ہاں معی، شاباش۔ معنا، معنا، معہا۔ جی شاباش، بہت اچھے۔ اب اس کی مزید وضاحت آگے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے رضی اللہ عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، عن سے کے معنی میں آتا ہے، تو یہ عنہ کی آگے پوری گردان ہے جس طرح بھی عبد القدوس صاحب نے پڑھی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو معہو اس ایک آدمی کے ساتھ، معہم ان سب لوگوں کے ساتھ، مع کا آپ ایک آدمی کے ساتھ، معکم آپ سب مردوں کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معاہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ اب یہ وہی آ گیا لام، من، عن، مع، یہ قرآن کریم میں 4960 بار آئے ہیں۔ اب یہ چارٹ آپ دیکھ لیجئے، اس کا سکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ان تمام حروف سے یہ پوری گردانے ہیں، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا، منہ، منہم، منکا، منکم، منی، منا، منہا، اور عنہ، عنہم، عنکا، عنکم، عنی، عنا، عنہا، اور معہو، معہم، معکا، معکم، معی، معنا، معہا۔ یہ پوری یہ گردانیں تھی۔ جی اب یہ نئے الفاظ کا چارٹ بھی دیکھ لیجئے۔ کتاب کا لفظ 261 بار آیا، آیاتی ہی 382 بار، اولو 43 بار، ان اللہ یہ 1532 بار، اور انشاء اللہ اوپر ہے ان اللہ، اور ان جو ہے وہ 628 بار قرآن میں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، لام دلی 1367 بار آیا، من 3026 بار آیا، عن 404، اور مع 736 بار قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ اب آج کا سبق پڑھنے کے بعد 34 الفاظ ہم نے سیکھ لی جو قرآن کریم میں
17,149 بار آئے ہیں۔ ان میں تکرار بھی ہے۔ قرآن مجید کے صافی الفاظ جو ہے وہ 78,000 ہیں، اور ان میں سے تکرار والے نکال دیں تو 4,500 باقی رہ جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا سیکھنے کا جو گراف ہے یہ آہستہ آہستہ اوپر ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے تجوید القرآن الکریم کا۔ تو ہم نے یہ چاروں قواعد نون ساکن کے پڑھ لیے تھے: اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ اظہار بتایا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر ان کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر بھی پچھلے حرف کو اگلے حرف کے اندر ملا کر کے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔ 4 میں غنہ ہوگا: ینمو، یا، نون، میم، واو، ان 4 میں غنہ ہوگا، اور 2 جو ہے لام اور را، وہ ان میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو اخفاء، ادغام بتایا حروف یرملون کے بعد، اور اقلاب اگر نون تنوین یا ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو میم سے تبدیل کر دیں گے، جیسے من بعدو سے من بعدو۔ اور اخفاء آخری جو ہمارا رہ گیا تھا وہ اخفاء تھا۔ اخفاء کا بھی آپ کو بتایا کہ قرآن کریم یہ جو حروف حلقی والے اور یرملون اور یہ جو اور با، یہ حروف جو ہے ان کے علاوہ جو حروف تہجی ہیں عربی میں، ان کو حروف اخفاء کہا جاتا ہے۔ یہ 15 حروف ہے۔ اخفاء کا معنی ایک حرف سے دوسرے حرف کو چھپانا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کا اخفاء کریں گے، یعنی وہاں نون ساکن یا تنوین کو ناک میں چھپا کر رکھیں گے۔ اخفاء کرتے وقت نون ساکن یا تنوین باقی نہیں رہتی، صرف حرف غنہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اخفاء کے جو حروف ہیں یہ 15 حروف ہیں، ان کا سکرین شاٹ لے لیں: تا، ثا، جیم، دال، دال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، کاف، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفاء ہیں، اور ان کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ جائیں تو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے انت منذر، کرامن کاتبین، کنت ترابا، یتیما فآوى، من دخله أنثى من شيء، نارا ذات، فلن تجد يوم ينفخ، من طغى عن ضيف، من ثقلت أنزلناه، ينظرون۔ تو ان تمام حروف میں اخفاء ہوتا ہے۔ جی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے عامر بھائی نے۔ لام حرف جر
کے لیے کے معنی میں آتا ہے، لیکن لام جو لتنذر میں ہے اس کا معنی تاکہ ہیں، تو یہ جو لام ہے اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آپ کو بتایا کہ یہ کے لیے ہے، اور دوسرا جو معنی ہے تاکہ کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ جی، یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کا ترجمہ آج نہیں پڑھیں گے، آج کا سبق بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ کل جمعۃ المبارک ہے، اور ہفتے والے دن انشاءاللہ العزیز ہماری عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانگی ہے انشاءاللہ۔ تو ہفتے رات کو ہم یہاں پاکستان سے روانہ ہوں گے، اس لیے ہفتے والے دن کی جو کلاس ہے اور اس کے بعد کی کلاس وہ مولانا عبدالقدوس صاحب لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تمام احباب سے خوب دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اور ہم بھی سب کے لیے انشاءاللہ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ آپ میں سے کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ بھائی عبدالقدوس صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے، پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں۔ جی عبدالقدوس بھائی۔ جی ماشاءاللہ، آپ عمرے کی سعادت کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر منظور سب کے لیے خاص ہے کہ جس طرح ہم نے چیزیں سیکھی ضمیر متصل، اور اس طریقے سے اگر ہم کسی جگہ پہ ضمیر نہیں پڑھتے تو کیا وہ اس کا مطلب ثواب نہیں ہوگا یا گناہ کے دائرے میں آئے گا، یا کیا اس کے لیے حکم ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے؟ جیسا کہ عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہا کو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہا کی تو ادائیگی ہوئی نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ جی جزاکم اللہ خیر، بہت اچھے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کی پراپر مخرج سے ادائیگی ضروری ہے۔ بسا اوقات کسی حرف کو اپنے مخرج سے اگر ادا نہ کیا جائے تو اس سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو قرآن کریم سے مثال دیں کہ بہت سارے حروف قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جن کو اگر مخرج سے ادا نہ کریں تو پھر اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آگے ہمارا تجوید میں بھی اس کے حوالے سے لحن کا جو غلطی کا ایک سبق ہے، درس ہے، تفصیلی اس پہ بھی آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس کی ابھی مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی مثال ہے تو بتا دیجئے۔ تو یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو اپنے مخرج سے پراپر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو بغیر عذر کے مخرج سے ادا کرنے میں کوتاہی درست نہیں ہے، اپنے مخرج سے ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، اور کوئی بھائی سوال کریں؟ جی ایک مثال تو یہی ہے کہ جو رحیم میں ہم دانی، اسی کلاس میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ احد، یہ جی ہاں، ادا ہوا۔ بالکل، یہ تو بہت اچھی یہ مثال عامر بھائی نے جو دی ہے علیم اور علیم کی، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ قرآن کریم میں جو عین ہے اس کی اگر پراپر مخرج سے ادا نہیں کریں گے، عین کی جگہ علیم جس سے ہمارے ہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جی